السلام علیکم سامعین، پہاڑی مجلس وچ پروگرام ٹھونڈ دے نال میزبان شبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ مکو امید ہے کہ اساں دے سارے سامعین ٹھیک ٹھاک ہو سن۔ سامعین اکرام، سردی دن بہ دن بدتی جا رہی ہے اور ویسے بھی چلی کلان شروع ہونا ہے، تو خاص کر یہ موسم جڑا ہوندا سا اس وچ برف پیندی اسی مختلف علاقیاں وچ برف تھوڑی تھوڑی پئی ہے، لیکن اس طرح دی برف جس طرح پہلے زمانہ وچ پیندی اسی وہ نہیں ہے۔ تو اس دی بڑی وجہ یہ ہے کہ خشک سالی دی وجہ تے خشک سردی جڑی ہے اس دے نال بیماریاں پھیلدی ہیں، لیکن اس وچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکمت ہے، انسان نہیں جاندا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بہتر جاندا ہے۔ موسمیات والا تو آخرین کے مقبوضہ جموں کشمیر دے بالائی علاقیاں وچ تازہ برف باری ہوئی ہے، جس دے نتیجے وچ وادی کشمیر دے ضلع شپیاں کو جموں خطے دے ضلع رجوری تھے ملانے والی تاریخی مغل روڈ بند ہو گئی ہے۔ اسی طرح سامعین اکرام، وادی اور لداخ کو ملانے والی روڈ بھی پچھلے کچھ دنوں سے بند ہے، جو ضلع تھے۔ تو اسی طرح ضلع بارہمولہ وچ واقع معروف سیاحتی مقام گلمرگ دے علاوہ ضلع کپواڑہ دی مچھل اور بنگس وادیاں دے نال ضلع بانڈی پورہ دے بالائی علاقیاں وچ بھی تازہ برف باری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کچھ رستے جڑے ہیں وہ بند ہو گئے۔ پیر پنجال ریج دے کئی پہاڑی علاقیاں وچ بھی تازہ برف باری ہوئی ہے۔ تازہ برف باری سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ سردی دی لہر وچ اور زیادہ وعدہ کر کے دا ہے، لیکن بارش اگر پیندی ہے یا پھر برف پیندی ہے تو اس نا جڑی توڑ ہے خشک سردی ہے اس تے اتے یعنی کہ بڑا اچھا اثر پیندا ہے اور انسانی صحت تے واسطے یہ بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک اپنا نظام ہے۔ تسی دیکھو کہ سیالے دے مہینہ وچ تقریباً 2-3 مہینے جڑے ہیں انہاں وچ پہاڑاں دے اتے جڑی برف پیندی ہے پانی سٹور ہوندا ہے اور پھر گرمیاں وچ وہی پانی گل کے سامعین اکرام پانی جڑا ہے وہ بندا ہے برف گل کے، تو وہ پانی پھر میداناں دے اندر زمیناں کو سیراب کردا ہے اور فصلاں کو سیراب کردا ہے، جس کی وجہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو پالدا ہے۔ تو اساں کو اسی تے اتے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کسی کو بھی ماردا نہیں ہے، بہتری دی امید رکھنی چاہیے۔ اور سامعین اکرام، جس طرح دا غمان اے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے متعلق رکھ سی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا کر سی۔ اگر اے بہتری دی امید رکھ سی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر عطا کر سی، اگر اے بدتر اور مایوسی دی امید لے کے بہ جا سی تو یہ مایوس رہ سی۔ تو سامعین اکرام اور لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جڑے بہتری اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے خیر دی توقع رکھتے ہیں۔ ہن تسی دیکھو کہ غزہ دے اندر پچھلے 1 سال تے زیادہ عرصہ جڑا ہو گیا ہے، ادھر اسرائیل سن کتنا ظلم کیتا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندے جڑے ہیں وہ مظلوم اور محکوم عوام جڑی ادھر شہید کیتی گئی ہے، مارے گئی ہے، جنہاں وچ زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں، تو وہ ڈٹے دیں اور انشاءاللہ ان قریب اسرائیل اپنی ناکامی تسلیم کر سی۔ اس وچ کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا ساری اس کو لعن طعن کر دی ہے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے شیطانی عمل تے ڈٹیا ہوا، لیکن اندرونی جڑا ہے وہ اس کو کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ تے سامعین اکرام پوری دنیا دے کٹ کے رہ گیا اسرائیل۔ تو دوئے پاسے حماس اپنے شہداء دے واسطے انہاں دی قربانیاں دے واسطے ڈٹے دیں کہ دیکھو کس طرح اسرائیل سن ناحق لوکاں کو شہید کیتا، تو جد تک انہاں دا مطالبہ پورا نہیں کیتا جاندا اس وقت تک حماس سن آخیا کہ اساں کسی بھی صورت وچ جنگ بندی نہیں کردے ہیں، نہ مذاکرات کرسا، اور مذاکرات با مانے ہونے چاہیے، اس دا وقت گزاری جڑی ہے اس وچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک بہت بڑی گل ہے۔ دوئے پاسے سامعین اکرام، تساں کو پتہ ہے کہ حال ہی وچ نسل کشی دے حوالے نال عالمی دیہڑا منایا گیا، لیکن دیکھا جلے اگر تو اسرائیل سن غزہ دے اندر جڑی مسلمانوں دی نسل کشی کیتی ہے، یہ پوری دنیا دے سامنے ایک بڑی باندھی مثال ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے عزائم رکھتے ہیں مسلمانوں دے متعلق، پھر بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ظلم و ستم دی انتہا کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک طریقے دے نال مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر انسانی نسل کشی دے اتے ڈٹیا دا ہے۔ اور پچھلے تقریباً سامعین اکرام 78 سالاں تھی
بھارت سن 6 لاکھ تے زیادہ کشمیریاں کو شہید کیتا لیکن کشمیریاں دے دلاں وچ جذبہ آزادی کڈنے وچ بھارت ناکام رہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام اور نامراد رہ سی